نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، کل کا ہمارا عنوان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپن کے بارے میں تھا۔ آج کا عنوان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو وصیت کی، اپنی قوم کو وصیت کی، اے ابا جان، یہ اب بت آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ یہ آپ کو ان کے سامنے آپ کھانا پیش کرتے ہیں، یہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، یہ آپ کیسے سنتے ہیں؟ آپ ان کے سامنے کھانا کیوں رکھتے ہو؟ اگر ان کا کھانا مکھی لے کر چلی جائے اس سے چھین بھی نہیں سکتے، اگر مکھی ان کر اوپر بیٹھ جائے تو اسے بھی یہ بھگا نہیں سکتے۔ آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ وہ اس سے غصہ ہوتے تھے کہ ہمارے خداؤں کے بارے میں آپ ایسے بات کرتے ہو۔ سامعین کرام، ایک بار بتوں کو توڑ دیا، پھر حضرت عید کا موقع آیا، سارے چلے گئے میدانوں میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ عزار نے کہا، اے بیٹا آپ بھی ہمارے ساتھ چلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں بیمار ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ گھر ٹھہرے، اور جب سب چلے گئے، سب گاؤں والے چلے گئے عید پڑھنے، تو پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں گئے۔ بت خانے میں جا کر ان سے پوچھا کہ آپ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں؟ آپ کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں؟ آپ سن سکتے ہیں؟ میرے بات کا جواب دیں۔ وہ جواب کیسے دیتے؟ وہ تو ایک پتھر کی مورتیاں تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا، سب کو توڑ دیا، ایک کو چھوڑ دیا۔ کہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ سارے آ گئے، کہتے ہیں اب بتوں کو جائیں سجدہ کریں، شکر ادا کریں ان کا۔ گئے تو آگے دیکھا، یہ ہولناک ان کا منظر تھا۔ ان کے خدا ٹوٹے پڑے ہیں، ان کے خدا گرے پڑے ہیں، کن کو یہ سجدہ کرنے جا رہے تھے، ان کے قدموں کے نیچے۔ پھر انہوں نے کہا، یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ ایک خدا ان کا بڑا تو بچا ہوا تھا، اس سے پوچھ لیتے۔ ایک نے پوچھا، پوچھ لیں۔ وہ کہتا ہے اس سے کس سے پوچھے، یہ بول نہیں سکتا۔ یہ کام اس ابراہیم کا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، ابراہیم علیہ السلام آ گئے تو کہتے ہیں آپ ہمارے خداؤں کے بارے میں برا بولتے تھے، آپ نے یہ کام کیا ہے۔ کہتے ہیں نہیں، آپ نے کام کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اپنے بڑے خدا سے پوچھ لیں، اپنے بڑے خدا سے پوچھ لیں۔ انہوں نے کہا یہ کیسے بول سکتے ہیں، ان سے کیسے پوچھیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بول بھی نہیں سکتا، یہ آپ کی سن بھی نہیں سکتا، ان چھوٹے آپ کے خداؤں کو بچا بھی نہیں سکا، پھر یہ آپ کی فائدہ کیسے دیتا ہے آپ کو، یہ آپ کو نقصان کیسے دیتا ہے؟ سب حیران ہو گئے، جواب نہ دے سکے تو سب آپس میں مشورہ کرنے لگ گئے، انہوں نے ہمارے خداؤں کو رسوا کیا ہے، اس نے ہمارے خداؤں کو ذلیل کیا ہے، ہم اس کا کیا حال کریں؟ مشورہ ہوا کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے۔ کیا کیا جائے؟ آگ میں ڈالا جائے۔ پھر آگ جلائی گئی، لکڑیاں جمع کی گئی، آگ جلائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کا بن جائے تو اللہ تعالیٰ تو اس کے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا، میرے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی بن جا، سلامتی والی بن جا۔ آگ ٹھنڈی بھی ہو گئی، سلامتی والی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہی ہے کہ اس کو کچھ آگ چھو بھی نہیں رہی، آگ اس کو نقصان بھی نہیں پہنچا رہی۔ اور اس کے بعد سامعین کرام، اللہ
وہو علی کل شیء قدیر ہے۔ دیکھیں آگ سلامتی والی بن گئی تو وہ خوش ہیں، دیکھ کر وہ حیران ہو گئے، لیکن اللہ کے بس میں ہے، جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ سامعین کرام، دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ سنایا اسی ہی طرح ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔